السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے حالات اور ایام کیسے گزر رہے ہیں۔ 9 رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، 8 رمضان گزر چکا ہے۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس ابھی ایک رمضان آیا تھا اور ابھی 8 رمضان گزر گیا اور 9ویں میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بات اور سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ مزید 8 رمضان گزر جائے گا تو جو ابھی محسوس ہو رہا ہے، جو ابھی فیلنگ ہے، بالکل وہی فیلنگ اس وقت بھی رہے گی، کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت اپنی رفتار سے دھیرے دھیرے نکلتا رہتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے سب سے آخری مرحلے میں ہیں، ہم لوگ بالکل آخری مرحلے میں ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں انسانوں کے اندر گناہوں کی کثرت ہے اور نیکیوں کی بڑی قلت ہے، جس کی وجہ سے دنوں میں برکت نہیں ہے، گھنٹوں میں برکت نہیں ہے، منٹوں میں برکت نہیں ہے، مہینوں میں برکت نہیں ہے۔ ابھی ایک رتی آنکھ جھپکے گا اور یہ دن گزر جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے، تبھی ہماری کامیابی ہے، وگرنہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو لوگوں کو پیدا فرمایا، مبعوث کیا، تو ہر آدمی کے دل میں 2 طرح کے فیلنگ کو ڈال دیا، 2 طرح کے صلاحیت کو ڈال دیا، 2 طرح کی سوچ کو ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے جب انسان کو، نفس کو پیدا کیا تو نفس میں نیکی کو بھی ڈالا ہے اور برائی کو بھی ڈالا ہے، دونوں چیزوں کو ڈالا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے تو ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے۔ برا سے برا انسان بھی جب اپنے بارے میں سوچے گا تو کیا سوچے گا؟ خیر ہی سوچتا ہے، ہم کو کہاں کہاں سے فائدہ ہونے والا ہے، ہم کدھر کدھر سے اچھا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ڈالا؟ لوگوں کے اندر، بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں ڈالا؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر اختیار نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس روئے زمین پر چھوڑ دیا ہے، پیدا فرما دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر سے، الگ سے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، کتابوں کو نازل فرمانا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام کی ایک بڑی تعداد لگاتار آتی گئی، آ رہی ہے اور آتی رہے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر قیامت کو قائم نہیں کر دے گا۔ تو یہ تمام انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمائے تاکہ انسان اس روئے زمین پر آ کر کے اپنی منمانی کی زندگی نہ گزارے۔ اگر منمانی کی زندگی نہیں گزارے گا تو وہ اللہ کی رضامندی کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لیکن اگر منمانی کی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ دیکھیے، یہی سب کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلی ان کو دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے سابقہ امتوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے، یعنی آپ جو رسول آئے ہیں تو آپ سے پہلے بھی پچھلی امتوں کے اندر بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا دیکھ لیجیے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، کل جب کئی برس بیت جائیں گے
اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے، اس وقت بھی اللہ نے انتظام فرما کر کے رکھا ہے کہ یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ کیوں بیان کی جائیں گی؟ کہ جس طرح سے وہ لوگ زندگی کے دھوکے میں پڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر لیے، آپ لوگ تباہ و برباد نہ کیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی تباہ و برباد کریں گے تو آپ کے جانے کے بعد بھی ان باتوں کو اسی طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے، ما یاتیہم وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن جب بھی رسول آیا تو لوگ ان کو جھٹلاتے رہے۔ ابھی آپ لوگ کہیے کہ نہیں ہم لوگ تو مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں دنیا میں، وہ لوگ کہاں رسول کو جھٹلا رہے ہیں، کہاں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی رسول آئے تو رسول کے ماننے والوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑایا کیا مطلب؟ تمہاری بات کو نہیں مانتے ہیں، تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کیا بولتے ہو ہمارے سامنے۔ آج لوگ کہیں کہ نہیں ہم لوگ تو رسول کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً آپ اپنی زبان سے، ہم اپنی زبان سے ایسا نہیں کہتے، لیکن ہمارا کیریکٹر بتلاتا ہے کہ ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بتاتا ہے کہ نہیں کیریکٹر؟ بالکل ہمارا کیریکٹر بتلاتا ہے کہ ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یقیناً ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے سامنے نہیں کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت بتلائی جاتی ہے کہ نہیں بتلائی جاتی؟ حدیث بتلائی جاتی ہے نا، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مذاق اڑا رہے ہیں ہم۔ ہمارے سامنے بتلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی کی اتباع کا رستہ ہے، اور ہم اس چیز کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ یقیناً ہم مذاق اڑانے والے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بتلایا ہے کہ کسی بھی چیز کا انکار دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھ لے، ہر انسان اپنی جگہ پر اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ کسی بھی چیز کو جھٹلانے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بات بولی گئی تو ہم نے پھٹ کے من اس کو کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، اس کو بھی جھٹلانا کہتے ہیں۔ جھٹلانے کا دوسرا طریقہ، ہمارے سامنے کوئی عمل بتلایا گیا، کوئی بات بتلائی گئی، ہم نے سن لیا، اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، ہم کو نہیں کریں گے، اس کو جھٹلانا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یقیناً اس کو بھی جھٹلانا کہتے ہیں، اس کو بھی مذاق اڑانے کی ہی بات کہتے ہیں۔ اصل میں ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو دعات ہیں، جو مبلغین ہیں، ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلی کیا دی جا رہی ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگوں کے سامنے اللہ کا فرمان سناتے ہیں، اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، اور لوگ جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنا منمانا کرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے دل کو بالکل تنگ نہ کریں، آپ بالکل اس کے لیے پریشان مت ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے سامنے حق کو بیان کریں، آپ ان کے سامنے صحیح راستے کو بیان کریں، اور وہ سننے کے بعد پھر سے وہیں سے ڈائیورٹ ہو جائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے امتوں کے اندر بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، وہ رسول آئے تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا، جیسے آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن کریم لکھ کر کے لا رہے ہیں، آپ سے بیجا معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی دعات ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے حق بات کو کلیئرلی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیے۔ آپ کا حامی، آپ کا ناصر، آپ کا مددگار، آپ کا سپورٹ کرنے والا اگر اس ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا رب ضرور ہوگا آپ کو سپورٹ کرنے والا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلایا جا رہا ہے، اور اس میں علماء اور دعات کے لیے بھی بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو فیلنگ ڈالا ہے، تقویٰ کی فیلنگ بھی ڈالا ہے اور شر و فتنے کی بھی فیلنگ ڈالا ہے، لیکن اللہ نے مزید آگے کہا جس کو سمجھ کر کے اور سوچ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح سے گناہگاروں کے دلوں میں ہم رچا دیا کرتے ہیں۔ کذالک نسلکہ
فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح سے ہم گناہگاروں کے دلوں میں رچا دیا کرتے ہیں. کیا رچا دیتے ہیں گناہگاروں کے دلوں میں؟ کیا ڈال دیتے ہیں گناہگاروں کے دلوں میں؟ گمراہی ڈال دیتے ہیں، شرک ڈال دیتے ہیں، کفر ڈال دیتے ہیں، رسولوں کی نافرمانی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں. یہ کون ڈالتے ہیں؟ اللہ نہیں ڈالتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ڈال دیتے ہیں. جو لوگ بھی گناہگار ہیں ان کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتے ہیں، ہٹ دھرمی ڈال دیتے ہیں، رسولوں کے مخالفت ڈال دیتے ہیں، شرک ڈال دیتے ہیں، کفر ڈال دیتے ہیں، حق بات کا مذاق اڑانے کا جذبہ ڈال دیتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان باتوں کو ہم مجرمین کے گناہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر دو بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نہیں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر ایک کے لیے خیر پسند فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو متعین کیا ہے. اب انسان کے ہاتھ میں کہ وہ خیر کو مانے یا نہ مانے. لہذا چونکہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ہم مجرمین کے دلوں میں، گناہگاروں کے دلوں میں. کیا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دلوں کے اندر جو خرافات آتے ہیں، انسان کے دلوں کے اندر جو کفر آتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر جو شرک آتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر جو گمراہی آتی ہے، حق بات کو سن کر کے اس کا اینٹی بننا. ابھی حق بات سنا نا فوراً رونگ ہو گیا، ایسا بول نہیں. حق بات کو سن کر کے رونگ ہونا، اینٹی ہونا، حق بات کو سن کر کے اس کے مخالفت کے جذبے کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جس قدر ہم گناہ میں آگے بڑھیں گے ہمارے دلوں میں ایسے خیالات، جذبات اور وساوس بڑھتے چلے جائیں گے. جس قدر ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کم کرتا ہوا، ختم کرتا ہوا چلا جائے گا. یہ ہے اصل اس کا مطلب اور مفہوم جو ہم نے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا. اسی لیے اس تفسیر کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر آدمی کو سنبھالنا پڑے گا. اس تفسیر کی روشنی میں ہر آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. محترم سامعین کرام، آگے مزید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ جو ہٹ درم قسم کے ہوتے ہیں، جو رسولوں کی اتباع کرنا نہیں چاہتے، جو لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لا یؤمنون بہ، پہلے بھی وہ لوگ اللہ کے رسولوں کے باتوں پر ایمان نہیں لائے، آج بھی ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ ان لوگوں کی روش پچھلے زمانے سے چلی آ رہی. کیا مطلب یہ کہ یہ جو گناہگار ہیں پچھلے زمانے سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا نہیں ہے. آپ جتنے بھی قوموں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی مخالفت کی، رسولوں کی اتباع سے منہ موڑا، جن لوگوں نے کفر کو پسند کیا، گمراہی کو پسند کیا، رسول کی مخالفت کو پسند کیا، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم شعیب ہو، چاہے وہ قوم کوئی بھی قوم ہو، جن لوگوں نے بھی رسولوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہٹ درمی کے راستے پر چلے، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں بھی نہیں چھوڑے گا. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر یہ بھی مطلب ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں گناہوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے وہ حق بات کو نہیں مانتے ہیں، ہرگز نہیں مانتے ہیں. ان کے سامنے آپ دلیلوں کا انبار لگا دیجئے، ان کے سامنے آپ ہر چیز کو کھول کر کے بیان کر دیجئے، الا یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت دیا تو ٹھیک، وگرنہ ایسے لوگ ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت تو ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور ایک جو ہدایت ہوتی ہے وہ انسان کوشش کرتا ہے. تو جو انسان کوشش کرتا ہے ہدایت پانے کی، اللہ اس کو جلدی ہدایت دے دیتا ہے. لیکن جو انسان ہدایت پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ ساری زندگی قرآن کی آیتوں کو سنتا رہے، ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. آگے مزید دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کی کتنی بڑی بات بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہٹ درم قسم کے لوگ جو سنتوں کی اتباع کرنا نہیں چاہتے، نفس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں، منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے بغاوت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے اگر ہم آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیں اور وہاں سے سیڑھی لٹکا دیں اور کہیں کہ چڑھ کر کے آؤ اور یقین کر لو کہ ہاں اللہ ہے، یقین کر لو کہ ہاں رسول سچے ہیں، یقین کر لو کہ ہاں رسول کی بات اچھی ہے، اگر ہم ایسی بات کر دیں، آسمان کے دروازے کو کھول دیں اور وہاں سے سیڑھی لٹکا دیں اور وہ لوگ اس پر چڑھنے بھی لگے، آسمان پر پہنچ جائے، تب بھی نہیں مانیں گے، تب بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہم کو نظر بند کر دیا گیا ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں لیکن ہم آسمان پر نہیں چڑھ رہے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، آپ ابھی آج کے ڈیٹ میں آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجئے، آپ ایسے مخالفین ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کو کھول کر کے رکھ دیں گے نا، پھر بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے وہ۔ آج کے ڈیٹ میں بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو کھول کر کے دکھلا دیجئے، اللہ کے رسول کی باتوں کو کھول کر کے دکھلا دیجئے، حدیثوں کی مستند کتابوں کو ان کے سامنے کھول دیجئے، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ نہیں، یہ کیا کی، ایسے ہی بولیں گے کیا کی، یہی بات بولیں گے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان سے دروازے کو کھول دیا جائے، سیڑھی کو گرا دیا جائے، وہ لوگ چڑھ کر کے آسمان پر پہنچ بھی جائے، پھر بھی کہیں گے کہ ہم کو نظر بند کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد مکہ والوں کے سامنے یا آج اس ڈیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو سمجھ کر کے انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، یہ ریئلائز کر لے، انسان یہ ریئلائز کر لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا تبھی کامیابی ہے، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تبھی کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا